باب الحوائج اے مولا غازی، آئے ہیں در پہ تیرے سوالی، باب الحوائج اے مولا غازی، آئے ہیں در پہ تیرے سوالی۔ ہمیں خبر ہے رد نہیں ہوگی کبھی اس در سے دعا ہماری۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الرسول المصدد المصطفى الأمجد، حبيب الله العالمين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين، أبي القاسم مصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، منكر فضائلهم وغاصب حقوقهم، اللهم خص أنت ولا ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع، اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله وابن زاود بن مرجان، عمر بن سعد وشمرا، وعلى أبي سفيان وآل زاد وآل مروان إلى يوم القيامة۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين، وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، صلوات بر محمد وآله۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ارشاد رب العزت ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ایک عظیم گھر کا تعارف کرایا ہے۔ سورہ مبارکہ نور، جس کی آیت نمبر 36 اور 37 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ عنوان مجلس جنت البقیع، انہدام جنت البقیع۔ تاریخ اسلام کا نہ صرف دین خدا کا بلکہ شریعت پیغمبر کا سیاہ ترین دن ہے۔ اس لیے سیاہ ترین دن ہے کہ اس میں نہ صرف مسلمانوں میں اہل تشیع کو اس عظیم سانحے سے ٹھیس پہنچائی گئی ہے، بلکہ پیغمبر اسلام کے وصی خاص امیر المومنین کی حدیث کے ذریعے سے جنت البقیع پر بنے ہوئے روضے کو منہدم کر کے شریعت محمدی میں انحراف کرنے کے ساتھ ساتھ شریعت پیغمبر میں نقصان اور خسارہ اور اذیت ڈائریکٹ بالمباشر پیغمبر کو پہنچائی گئی ہے۔ دوہری اذیت ہے پیغمبر کو۔ ایک تو یہ کہ آپ کی بیٹی کا روضہ منہدم کیا گیا، دوسرے یہ کہ آپ ہی کے گھر کی حدیث کو توڑ مروڑ کر کے یا منسوب کر کے آپ کے گھر کی طرف اس حدیث کے استدلال کے بنیاد پر اس روضے کو منہدم کیا گیا۔
قرآن مجید کی جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، کہ اللہ نے حکم دیا ہے ایک گھر کو، بیوت کو، گھروں کو بلند کرنے کا، اور وہ گھر کہ جس میں پروردگار عالم کے اسم کا تذکرہ ہوتا ہے، جس میں تسبیح پروردگار عالم ہو رہی ہے، یسبح کا صیغہ ہے اور مضارع کا صیغہ ہے، استمرار پر دلالت کرتا ہے، تسبیح جاری ہے، یسبح تسبیح ہو رہی ہے، بالغدو والآصال صبح و شام ہو رہی ہے۔ یہ کون سا گھر ہے؟ دنیا کا کون سا گھر ہے جہاں صبح و شام تسبیح ہو رہی ہے؟ دنیا میں کوئی ایسا مکان نہیں ہے عالم اسلام کا متقی ترین انسان ہو، کسی بھی عالم کا گھر ہو، صبح و شام اس میں تسبیح نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ کے کلام سے یہ واضح کہ ایک گھر ہے، کچھ گھروں کو اللہ نے بیوت کے ذریعے سے صیغہ جمع کا استعمال کیا، بیوت، گھروں میں کچھ ایسے گھر ہیں جس میں ذکر پروردگار، اسم پروردگار، تسبیح اسم پروردگار جاری ہے، ہو رہی ہے۔ وہ کون سا گھر ہے؟ عزیزان گرامی، تفسیر اہل سنت کی اسی آیت کے ضمن میں جلال الدین سیوطی نے اسی آیت کے ضمن میں تفسیر لکھا اور ایک روایت نقل کی ہے۔ کتاب اہل سنت کی ہے اور معروف ترین مفسر ہی نہیں بلکہ اہل سنت کے جلیل القدر عالم دین، اس عالم نے کوئی موضوع ایسا نہیں ہے جس پر اس شخص کی کتاب نہ ہو، کوئی ایسا موضوع نہیں بچا جس پر کم و بیش اس شخص نے قلم نہ چلایا۔ اس کے تبخر علمی کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ایسا بزرگ جو متفق علیہ اہل سنت کے درمیان ہر مسلک کا مولوی، ہر مسلک کا مسلمان اس شخصیت سے آشنا ہے اور اس کی بات کو قبول کرتا ہے۔ اگر تم اس شخصیت کو قبول کرتے ہو اور اس مفسر کی تفسیر کو مانتے ہو تو اسی مفسر نے اس آیت کے زمرے میں لکھا، توجہ کیا لکھا، کہ جیسے ہی پیغمبر اسلام پر اس آیت کا نزول ہوا اور پیغمبر نے صحابہ کرام کے درمیان اس آیت کی تلاوت فرمائی، فوراً ہی خلیفہ اول نے بڑھ کے پوچھا یا رسول اللہ ان بیوت سے مراد کیا ہے؟ پیغمبر خاموش رہے، فوراً اس نے جواب دیا کیا ان گھروں سے مراد انبیاء کا گھر ہے؟ پیغمبر نے فرمایا نعم، ان گھروں سے مراد انبیاء کا گھر ہے۔ توجہ کیجئے گا، روایت کے جملے پیغمبر اسلام نے فرمایا بیوت سے مراد انبیاء کا گھر ہے، اور انبیاء کا اطلاق جناب آدم سے لے کر کے پیغمبر اسلام تک ہوتا ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، افاضل موجود ہیں۔ جناب آدم سے لے کر کے پیغمبر اسلام تک انبیاء، نبی کا اطلاق ہوتا ہے، انبیاء جمع ہے کہ اس گھر سے، ان گھروں سے مراد انبیاء کا گھر ہے، تمام انبیاء کا گھر اس کے اندر شامل ہے۔ پھر روایت آگے بڑھی یہاں تک کہ اس نے سوال کیا اسی مسجد میں بیٹھ کر کے کہ اس نے اشارہ کیا، اپنے ہاتھ کو اٹھایا خلیفہ اول نے اور امیر المومنین کے گھر کی جانب اشارہ کیا اور پیغمبر سے فرمایا یا رسول اللہ کیا ان گھروں سے مراد یہ والا بھی گھر ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، کیا ان گھروں سے مراد یہ والا بھی گھر ہے؟ پیغمبر فرمایا نام ہیا من افضلہا، ہاں یہ گھر انبیاء کے گھروں سے افضل گھر ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، یعنی یہ گھر شامل ہی نہیں ہے، توجہ چاہتا ہوں، یہ گھر صرف شامل نہیں ہے انبیاء کے گھر، بلکہ انبیاء کے گھروں میں سب سے افضل جو گھر ہے وہ فاطمہ کی دہلیز ہے، وہ فاطمہ کا گھر ہے، وہ امیر المومنین کا دروازہ ہے، وہ امیر مومنین کا گھر ہے۔ عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام کا ہے من افضلہا کہہ کے بتا دینا اس بات کی دلیل ہے کہ ہر چوکھٹ ختم ہو جائے گی، علی کی چوکھٹ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔
لہٰذا اس گھر کو، جس گھر میں توجہ چاہتا ہوں، جس گھر کی دیواروں کو، حدود کو، اس گھر کے تمام چہار دیواریوں کو بلند کرنے کا حکم قرآن مجید کی اس آیت نے دیا ہے۔ یہاں مفسرین نے فرمایا کہ رفع سے مراد رفع مادی بھی ہے اور رفع سے مراد رفع معنوی ہے، یعنی جب یہ گھر روئے زمین پر موجود ہو تو اس کے گھر پر، اس دروازے پر آنا تو سر جھکا کر آنا، سر اٹھا کر کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اس دروازے پر سر جھکا کر کے آتا ہے اللہ اس کے سر کو بلند کر دیتا ہے۔ اس کو رفعت معنوی بھی رفعت مادی دونوں حاصل ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا ہیا من افضل، یہ انبیاء کے گھروں سے افضل ترین گھر ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا ہر دروازہ بند ہو جائے گا لیکن علی کا دروازہ نہیں بند ہوگا۔ اور پیغمبر اسلام نے اس کو عملی طور کے اوپر تمام صحابہ کے درمیان اس کو عملی طور پر پیش بھی کیا۔ جب آیت نازل ہوئی تو تمام لوگوں کے دروازے کو مسجد نبی میں جو کھلتے تھے ہر دروازے کو بند کرا دیا پیغمبر نے کہ آج سے مسجد میں کسی کا دروازہ نہیں کھلے گا سوائے علی ابن ابی طالب کے۔ ایک خلیفہ دوم آگے بڑھے، کہا ایک ہم کو تھوڑا سا جھروکا چاہیے ہے، ایک سوراخ چاہیے ہم مسجد میں داخل ہونے کے لیے، ہم مسجد کو دیکھنے کے لیے۔ آخر جب پیغمبر نے تمام دیواروں میں ہر دیوار پر پابندی لگا دی، ہر دروازے پر پابندی لگا دی کہ بس اب آج کے بعد کسی کا دروازہ مسجد میں نہیں کھلے گا، تو ایک کھڑکی یا ایک سوراخ کی ضرورت کیا تھی؟ اس کا مطلب یہ مسجد میں سوراخ نہیں چاہتے تھے، دین میں سوراخ چاہتے تھے۔ اگر بات واضح ہو رہی ہے، صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ حکم پیغمبر کے پاس ہے، میں چاہتا ہوں کہ مجھے ایک کھڑکی کا، ایک سوراخ کی اجازت مل جائے۔ اللہ کا نبی کہتا ہے یہ میری طرف سے حکم نہیں ہے، یہ حکم پروردگار ہے کہ آج کے بعد صرف علی کا دروازہ یہاں کھلے گا، کسی اور کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ سارے دروازے بند کر دیے اور پیغمبر اسلام نے دنیا کے سامنے واضح کر دیے، یاد رکھو اگر علی کا دروازہ بند ہو جائے گا تو دنیا کا سارا دروازہ بند ہو جائے گا۔ لہذا علی کا دروازہ کھول کر کے دنیا کو بتا دیا کہ ساری چوکھٹیں ایک طرف، علی کی چوکھٹ ایک طرف۔ اگر علی کا دروازہ کھلا رہے گا تو یتیم بھی یہیں سے پلے گا، بیواؤں کی کفالت اسی دروازے سے۔ لہذا علی کا دروازہ نہیں بند ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ انبیاء کا گھر اس آیت سے شامل ہے کہ یہ انبیاء کا گھر ہے، اور ان انبیاء کے گھروں میں سب سے بزرگ بلند ترین مکان، بلند ترین گھر امیر المومنین کا گھر ہے، جناب معصومہ عالم صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کا گھر ہے۔ عزیزان گرامی، افضلہا سے کیا مراد ہے؟ توجہ، انبیاء کا گھر، یعنی یہاں یوسف نبی کا گھر دکھائیے، جناب آدم کا گھر دکھائیے، تمہیں بڑا تاریخ لکھنے کا، اور تاریخ کے ابھی ایک اشکال وارد ہوا لکھنؤ میں، اور اس اشکال نے ہم سب کی ذمہ داری کو بڑھا دیا۔ لا تقربوا الصلاۃ ان کنتم سکارا، اس آیت کے ضمن امیر المومنین کی شان مبارک میں گستاخی کی گئی، اور تقریباً 50 اخباروں میں اس ملعون نے اس مضمون کو چھاپا ہے۔ آپ تک یہ خبر ہے۔ یہ اشکال ہمیں سونے نہیں دے گا اگر ہمارے اندر دفاع آل محمد کا جذبہ موجود ہے تو یہ ذمہ داری ہمیں بڑھاتا ہے۔ ایک اشکال ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جس کو اللہ نے معصوم بنایا ہو، جو اللہ کی طرف سے حجت ہو، اس کی حجت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہماری جو ذمہ داری ہے، ہم جس دسترخوان سے رزق پا رہے ہیں کہ ہمارا گوشت پوشت مال امام سے تیار ہو رہا ہے، کہ ہم میں کتنا جذبہ اس اعتراض کا دفاع کرنے کا۔ عزیزان گرامی، یہ ساری ذمہ داری ہماری ہے، ہم سب کو متوجہ کرتی ہے۔ میں خود بالخصوص اپنے کہ اس قدر مطالعہ کیجئے کہ اعتراض ایک ہو، جواب سینکڑوں دیے جائیں۔
اور جواب تب سینکڑوں ہزاروں ہوگا کہ جب ہمارا مطالعہ بھی قوی ہو. اعتراض کسی کتاب سے ہو، جواب ہم ان کی کتاب. ہر سوال کا جواب ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے. ہر سوال، ہر اشکال کے تفصیلی جوابات علماء اور بزرگوں نے دیا. اپنے جیب سے کوئی جواب کا کوئی اشکال کا جواب دینے کی ضرورت نہیں، مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، تلاش کرنے کی ضرورت ہے. اب تو ہاتھوں میں لائبریریاں آ گئی ہیں، اب تو ہمارے جیب میں لائبریری موجود، جب جہاں چاہیں جیسے چاہیں کتابوں سے استفادہ کر سکتے ہیں. اگر 2 گھنٹہ صحیح اگر ہم اپنے 24 گھنٹے میں دے دیں تو نہ جانے کہاں سے کہاں ہماری شخصیت پہنچ سکتی ہے. ہم دفاع آل محمد علیہ السلام نے کسی کو سرخرو کریں نہ کریں، دنیا میں کوئی سرخرو ہو نہ ہو، ہمارا امام ہم سے ضرور راضی ہو جائے. اگر یہ ہماری نگاہوں میں ہے کہ اپنے امام کو راضی کرنا ہے تو برکت بھی امام کے ذریعے سے ہے، عافیت بھی امام کے ذریعے سے ہے، رفت بھی امام کے ذریعے سے ہے، عزت بھی امام کے ذریعے سے ہے، وقار بھی امام کے ذریعے سے ہے. اس لیے کہ اس در پر آنے والا عزیز ہوتا ہے، ذلیل نہیں ہوا کرتا. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. تو عرض خدمت یہ ہے کہ پیغمبر دکھائیے، تاریخ آپ نے لکھا ہے، بڑی بڑی کتابیں، اور اسی تاریخ میں تفسیر کا حوالہ بھی گیا، تفسیر ابن کثیر. اور جب ابن کثیر ہوگا تو اس سے امید خیر کی کیسے کی جائے گی؟ لکھنے والا اگر ابن کثیر ہو تو اس سے خیر کی امید کیسے کی جائے گی؟ ہمارے ہاں تو ہر سند موجود ہے، ولدیت سے لے کے ہر سلسلے سند ہمارے ہاں موجود ہے. لہٰذا ہم اس کا جواب دیں گے کہ امیر المومنین علیہ السلام کا تقوی، امیر المومنین علیہ السلام مجسمہ تقوی نہیں، امیر تقوی ہیں. وہ ایک الگ موضوع ہے. اب میں جنت البقیع کے حوالے سے چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کہتا ہے کہ اس سے مراد انبیاء کا گھر ہے. اگر انبیاء کا گھر ہے اور اس میں امیر المومنین کا گھر شامل ہے، توجہ چاہتا ہوں، تو دکھاؤ جناب آدم کا گھر کہاں ہے؟ دکھاؤ جناب نوح کا دروازہ، جناب ابراہیم کی چوکھٹ ہمیں لاؤ، جس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ ان کی دیواروں کو، ان کی حدوں کو اور ان کے تمام حدود کو احترام کرنے کا حکم. اور اس میں تسبیح پروردگار ہو رہی، اس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. اور یسبح کے ذریعے سے تمام، جب تک قرآن موجود رہے گا قرآن کی آیتیں باقی رہیں گی، اور قرآن کی آیت باقی ہے تو حکم آیت بھی باقی رہے گا. بتائے مسلمان کیا ان آیتوں پر عمل کر رہا ہے؟ اگر نہیں عمل کر رہا ہے تو اس کا مطلب کہ تم اس عمل میں تشنا رہ گئے. ہم آل محمد اس میں آگے ہیں، اس لیے کہ نہ تم جناب آدم کا دروازہ دکھا سکتے ہو، نہ جناب نوح کا دروازہ دکھا سکتے ہو، نہ جناب ابراہیم کا دروازہ دکھا سکتے ہو. 1,24,000 حتیٰ پیغمبر اسلام کی چوکھٹ دکھاؤ جہاں تم جا کر کے اپنی جبینیں خم کرتے ہو اور ان آیتوں کے احترام کے ذریعے سے مصداق آیتیں نور بن رہے ہو. تم دکھاؤ، نہیں دکھا سکتے. اگر نہیں دکھا سکتے تو اسی تفسیر ابن کثیر میں اور اسی تفسیر ابن کبیر میں لکھا گیا، جب آیت تطہیر نازل ہوئی تو 17 مدرک کے ذریعے سے لکھا گیا، اور انہوں نے تقریباً 7 روایتیں لکھی پیغمبر اسلام سے کہ 6 مہینے تک، بعض روایتوں میں 5 مہینے تک، بعض روایتوں میں 9 مہینے تک پیغمبر اس آیت کے بعد آتے رہے. اور یہ نہیں کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبی، نہیں، بلکہ پیغمبر یہ فرماتے تھے سیدہ کے دروازے السلام علیکم یا اہل بیت النبوت. نبی کا، اس نبوت کا اطلاق انبیاء پر ہوتا ہے، نبوت کا اطلاق منصب پر ہوتا ہے. اس نبوت میں جناب آدم بھی ہیں، جناب نوح بھی ہیں، جناب ابراہیم بھی ہیں، جناب موسیٰ بھی ہیں. اب ہم سے جناب نوح کا دروازہ نہ پوچھو، جناب ابراہیم کا دروازہ نہ پوچھو. پیغمبر اسلام نے اس دروازے پر نبوت کر کے، خطاب کر کے، سلام کر کے بتایا جناب آدم کے دہلیز تلاش کرنا ہے تو فاطمہ کا دروازہ، آدم کا دروازہ، نوح کا دروازہ، ابراہیم کا دروازہ، موسیٰ کا دروازہ، یہی انبیاء کا دروازہ ہے. یہ انبیاء کا دروازہ ہے، اس کے احترام کا حکم دیا گیا ہے. جناب قرآن مجید کہ فی بیوت اذن اللہ، اس بیوت کا اطلاق انبیاء کے گھروں پر ہے. انبیاء کا گھر قیامت تک کوئی دکھائے کہیں نہیں نظر آئے، لیکن پیغمبر نے جانتے جاتے اس آیت کی تفسیر کو مکمل کر دیا اور دنیا کے سامنے واضح کر دیا یہ کوئی اور دروازہ نہیں. اگر آدم کی ڈیوڑی تلاش کرنا ہو تو در فاطمہ پر آنا، جناب ابراہیم کے گھر کی تلاش ہو تو در سیدہ پر آنا، جناب موسیٰ کے گھر کی چوکھٹ تلاش کرنا چاہتے ہو تو جناب سیدہ کے دروازے پر آنا. اب عزیزان گرامی ایک جملہ آگے بڑھ کے کہنا چاہتا ہوں، اس دروازے کا احترام کرنے والا، اس کا مطلب وہ اللہ کی نگاہ میں محترم ہے. کیوں محترم ہے؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ اس دروازے کا، ان گھروں کا احترام کرو. ان دروازوں کا اور ان گھروں کا احترام کرنے والا قرآن کی نگاہ میں معظم اور محترم ہے. کیوں؟ اس لیے
لیے کہ یہ اللہ کے انبیاء کے گھر شاعر ہیں، اور قرآن کہتا ہے مَن يُعَظِّمْ شَاعِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے اس کے دلوں میں اللہ کا خوف اور تقوی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اللہ کا خوف، یعنی جناب آدم کا گھر شاعر ہے، جناب ابراہیم کا گھر شاعر ہے، جناب نوح کا دروازہ شاعر الہی ہے۔ شاعر کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جس کو دیکھ کر کے اللہ کی یاد تازہ ہو جائے اسے شاعر کہتے ہیں۔ شاعر نشانی کو، شاعر علامت کو، شاعر تشخیص کو، شاعر اسم کو شاعر کہا جاتا ہے۔ یہ جناب آدم کا گھر شاعر ہے، جناب نوح کا گھر شاعر ہے، جناب ابراہیم کا دروازہ شاعر ہے۔ اللہ کا شاعر اللہ کی نشانی ہے۔ اس میں پروردگار اور تسبیح پروردگار ہو رہی، اور یسبح کا صیغہ بتا رہا ہے کہ یہ دروازہ آج بھی باقی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ دروازہ آج بھی باقی ہے۔ بیت کا اطلاق قرآن مجید سے ہٹ کر کے عربی لغت میں اس گھر کو کہا جاتا ہے جس میں رات گزاری جائے۔ توجہ چاہتا ہوں، اسی لیے آپ سفر میں جاتے ہیں اور دوران مشی آپ سے کہا جاتا مبیت، یعنی کہاں آئیے ہمارے ہاں رکیے، رات گزاریے، ٹھہریے، صبح جائیے گا۔ جس میں رات گزاری جائے اس کو مبیت کہا جاتا ہے، اور مبیت ہے بیت سے۔ توجہ چاہتا ہوں، جب بیت کا اطلاق ہوا تو اس کا مطلب وہ گھر جن کو اللہ نے قرآن مجید میں بیوت کہا اور تفسیر نے بیوت انبیاء کہا، اس کا مطلب جناب آدم کا گھر ابھی ہے، جناب نوح کا گھر ابھی ہے، جناب ابراہیم کا گھر ابھی ہے۔ اور ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یسبح فیہا بالغدو والآصال، اس میں صبح و شام تسبیح ہو رہی ہے۔ اب بتائیے جناب آدم کے گھر میں تسبیح کہاں ہو رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی گھر ہے جس میں تسبیح پروردگار ہو رہی ہے، اور یہ تسبیح ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی تسبیح کرنے والا بھی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، کوئی تسبیح کرنے والا بھی ہے، اس کا مطلب گھر بھی ہے، گھر کا وارث بھی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، گھر بھی موجود ہے، گھر کا وارث بھی موجود ہے۔ کسی مسلک کے پاس کوئی عقیدہ ہو نہ ہو مجھے کوئی سروکار نہیں، ہم اہل تشیع کے پاس ایک عقیدہ ہے کہ قائم آل محمد یوسف زہرا پردہ غیب میں ہے۔ امام کا وجود اس بات کی دلیل ہے کہ در سیدہ بھی موجود ہے اور امام تسبیح کرنے والا بھی موجود ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ لہٰذا اس گھر کا احترام کیا جائے، اس چوکھٹ کا احترام کیا جائے، اور یہ گھر قیامت تک محترم رہے گا۔ توجہ کیجئے گا، اس سلسلے کی آخری گفتگو توجہ کیجئے گا کہ اللہ نے کہا ان گھروں کو احترام کرو، ان کی حدود کو بلند کرو، اور اس میں اللہ کا ذکر، اس میں پروردگار ہو رہا ہے صبح و شام۔ یہ انبیاء کے گھر ہیں، اور 6 مہینے تک پیغمبر اسلام نے اس دروازے پر سلام کیا ہے، اور نبوت کہہ کے سلام کیا۔ نبوت کا اطلاق کہاں کہاں تک ہوتا ہے؟ نبوت سب، حتیٰ پیغمبر اسلام بھی شامل ہے کہ یہ رسول خدا کا گھر ہے، اور قرآن نے بیت کہا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، قرآن نے بیت کہا۔ جنگ خندق میں عمر ابن عبدود نے جب خندق کو عبور کیا اور رسول اسلام کے خیمے پر آ کر کے اپنی نیزے سے اس نے گستاخی کی، پیغمبر نے فرمایا من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کے مقابل میں جائے؟ وہ رسول جس کو جلا وطن ہونے کے بعد، مکے پر فتح ہونے کے بعد اہل مکہ کو معاف کر دے، ہجرت پر مجبور ہونے کے بعد اہل مکہ کو جو معاف کر دے، الیوم یوم المرحمہ کا نعرہ دے دے، وہ رسول اتنا غضبناک ہو گیا صرف اس بات پر کہ خیمہ رسالت پر حملہ ہوا ہے، اور صرف خیمے پر حملہ ہوا، رسول پر نہیں، خیمے پر۔ اس گستاخ کو رسول کہے من لہذا الکلب، اس گستاخ کو رسول کہے من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کے مقابل میں جائے؟ رسول کہہ رہا ہے، اللہ کا حبیب رحمت للعالمین پیغمبر صرف خیمے پر۔ خیمے کا اطلاق کہاں ہوتا ہے؟ جو 2-4-10 گھنٹے کے لیے لگایا جائے، اس کے بعد سمیٹ کے ختم کر دیا جائے، نہ آثار باقی رہتے ہیں نہ اس کے حدود۔ قرآن کی آیت خیمے کو شامل نہیں کر رہی ہے،
قرآن کی آیت بیعت کو شامل کر رہی ہے۔ بیعت کا اطلاق وہاں ہوتا ہے جہاں پر لوگ رکیں، ٹھہریں، رات گزاریں۔ عزیزان گرامی، اگر رسالت کی نگاہ میں کوئی خیمے پر گستاخی کرے تو رسالت کی نگاہ میں کتے سے کم نہیں ہے، تو جو بیعت محمدی پر حملہ کرے، جو بیعت پیغمبر پر حملہ کرے اسے کیا کہیں گے؟ عزیزان گرامی، امیر المومنین کی حدیث کو 4 راویوں نے پیش کیا، بغیر تمہید میں اس منزل تک آ گیا۔ 4 راویوں نے پیش کیا جس حدیث کے بنا پر جنت البقیع کا انہدام ہوا، اور تقریباً 20 سے زیادہ مفتیوں نے، زرخرید مفتیوں نے خود ساختہ فتویٰ دیا، اور جن فتووں کی بنا پر انہدام جنت البقیع وجود میں آئی، رونما ہوئی۔ 4 راوی ہیں، ان 4 راویوں نے اس حدیث کو پیش کیا ہے اور اس سے استدلال کیا گیا۔ ایک حدیث اور دوسرے یہ کہ انہوں نے فرمایا کہ اجماع ہے اور اجماع مسلمین ہے کہ مسلمان قبر نہیں بنائے گا، آثار قبر نہیں بنائے گا۔ ان دونوں چیزوں کا جواب دے کر کے بات تمام کریں گے۔ اگر اجماع ہے کہ مسلمان قبر نہیں بنائیں گے تو پھر اس اجماع کا تعلق ہمیشہ ہونا چاہیے اور ہمیشہ اس اجماع پر عمل پیرا ہونا چاہیے، اس لیے کہ اجماع کا قاعدہ یہ ہے تمام لوگوں کے نزدیک، ہم اہل تشیع کے ہاں کشف امام بھی ہونا چاہیے، ورنہ اجماع ہمارے ہاں باطل ہے۔ اگر امام کا وجود کشف نہیں ہے تو ہمارے ہاں اجماع باطل ہے، چاہے حدسی ہو، حسی ہو، 8 صورتیں اجماع کی ہیں، سب باطل ہیں، کوئی اجماع صحیح نہیں ہے۔ صرف ایک اجماع صحیح ہوگا جب امام کا حکم کشف کیا جائے گا۔ آپ کے ہاں اجماع لوگ جو اس زمانے کے بزرگ جو اہل نظر ہے وہ جمع ہو جائیں تو اس اجماع کو اگر ایک آدمی مخالفت کر جائے اجماع ٹوٹ جائے گا۔ یہ سب مسلمات میں سے سب مانتے ہیں۔ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ بہت سے نبیوں کی قبریں بنی ہیں اور بنائی گئی ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، مکے میں جناب اسماعیل کی قبر بنائی گئی اور ان کی والدہ جناب ہاجرہ کی قبر بنائی گئی۔ جناب دانیال کی قبر ایران میں بنائی گئی اور موجود ہے۔ جناب ابراہیم، جناب اسحاق، جناب یعقوب نبی اللہ، جناب یوسف، ان کی قبر مقام قدس میں موجود ہے۔ جناب ہود اور صالح کی قبر عراق میں موجود ہے۔ جناب یوسف، جناب یونس، جناب ذوالقفل کی قبریں بھی عراق کے اندر موجود ہیں۔ اگر قبروں کا بنانا جائز نہیں تھا تو ان انبیاء کی قبریں کس بنیاد پر بنائی گئیں؟ توجہ چاہتا ہوں، ان انبیاء کی قبریں کس بنیاد پر بنائی گئی؟ عزیزان گرامی، اتنا ہی نہیں، جب رسول خدا کا انتقال ہوا، آپ دنیا فانی سے دار بقا کی جانب گئے تو آپ کو ام المومنین آپ کی عائشہ نے فرمایا کہ میرے رسول کو میرے حجرے میں داخل کیا گیا۔ حجرے کا اطلاق مسقف پہ ہوتا ہے، توجہ چاہتا ہوں، مسقف پہ ہوتا ہے۔ رسول کا دفن کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ دفن رسالت عین شریعت ہے، بدعت نہیں ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، رسول کے ساتھ 2 اور کو دفن کیا گیا کچھ دنوں کے بعد تاکہ برکت رسالت حاصل کیا جائے۔ اگر دفن کرنا اور قبر بنانا جائز نہیں تھا تو پیغمبر اکرم کی قبر کو کیوں بنایا گیا اور ان کے ساتھ ساتھ 2 جعلسازوں کو کیوں دفن کیا گیا؟ 2 افراد کو اور دفن کیا گیا۔ توجہ چاہتا ہوں، یہی وجہ تھی جب چھٹے امام کا زمانہ آیا اور یوسف مکی نے اپنے علم تباہری کا دعویٰ کیا تو ایک مرتبہ جناب امام جعفر صادق کے مسلک پہ پلنے والی جناب حسنیہ سامنے آئی اور اس نے اپنے بابا سے کہا میں اس سے مناظرہ کرنا چاہتی ہوں۔ مناظرے میں اس نے یہی سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس افضلیت شیخین پر دلیل کیا ہے؟ کہ اس سے بہتر دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ پیغمبر کے پہلو میں دفن ہیں۔
توجہ چاہتا ہوں آقا اس سے بہتر دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ پیغمبر کے پہلو میں دفن ہے؟ جواب دیا پہلو میں دفن ہونا افضلیت و دلیل ہے کہ بے شک رسالت کے پہلو میں دفن ہونا، نبوت کے پہلو میں دفن ہونا، حجرہ پیغمبر میں دفن ہونا کہ اگر یہ افضلیت ہے تو ان سے بہتر جناب عزیر کا گدھا ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ نبوت کے پہلو میں سویا بھی 100 سال تک رہا بھی، لیکن جب اٹھا تو زندگی پا کر کے اٹھا، لیکن ایک فرق کے ساتھ ہوا، یعنی اس کا مطلب جب اٹھا تو جناب عزیر کی صحبت کا اثر نہیں ہوا، جب گدھا اٹھا تو گدھا ہی تھا، انسان نہیں بنا۔ توجہ چاہتا ہوں، اس کا مطلب صحبت میں دفن کرنے سے صحبت کا اثر نہیں ہوتا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ صحبت کا اثر نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جناب حسینیہ نے فرمایا اچھا یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول کے حجرے میں جو دفن ہے وہ کس کا ترکہ ہے؟ کہ ام المومنین کا ترکہ ہے، میراث ملی ہے۔ کہ کتنی میراث ہوتی ہے؟ پیغمبر اسلام کی ازواج کی میراث تقسیم کرو اور ایک حجرے کو 8 حصوں میں بانٹو۔ توجہ چاہتا ہوں، بانٹو اور بانٹنے کے بعد ان دونوں کو اتنی حد میں دکھاؤ جتنا حصہ دونوں ازواج کا بن سکے۔ مطلب وہ اچنبھا سے رہ گیا کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کہ ایک کمرے کو پیغمبر کے ازواج کے حصوں میں تقسیم کرو، اگر تم تقسیم کرو گے تو تمہارے شیخین کی قبر یا تو ان کا پیر غصبی زمین میں ہے یا سر غصبی زمین میں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، کہ اس لیے کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ جناب توجہ کیجئے گا جناب ابن عباس نے اس وقت ایک شعر پڑھا تھا کہ جب امام حسن مجتبیٰ کا جنازہ لے کر کے جنت پیغمبر اسلام کے بارگاہ میں پہنچے امام حسین علیہ السلام دفن کرنے کے لیے، تو بغیر زین کے خچر پر سوار ہو کر کے محترمہ آئیں اور کہا ہم حجرے رسول میں دفن نہیں ہونے دیں گے، یہاں تک کہ تیر کی بارش بھی کی گئی اور مظلوم کا جنازہ واپس بھی آیا۔ اس وقت جناب ابن عباس موجود تھے، انہوں نے ایک شعر پڑھا اور شعر ان کو خطاب کر کے کہا لکی تسع من الثمن تملکتے تجملتے تبغلتے ولقد عشتے تفیلتے، کہ تم دعویٰ کرنے آئی ہو کہ حجرے کے مالک ہم ہیں، لکی تسع من الثمن، کہ تمہارا 9 حصہ ہے 8 حصوں میں سے تمہاری ملکیت ہے، وَتَجَمَّلْتَ تَبَغَّلْتَ، کل تم جمل میں اونٹ پر سوار ہو کر کے آئی ہو، آج تم بے زین کے خچر پر سوار ہو کر آئی ہو، وَلَقَدْ عِشْتَ تَفَيَّلْتَ، اور اگر تم زندہ رہی تو تم ہاتھی پر سوار ہو کر کے بھی آؤ گی۔ جب اس شعر کو یاد دلایا تو یوسف دیوانے کی مانند کھڑا ہو گیا اور خاموش، کوئی جواب نہ ہوا، اور جب جواب نہ بن سکا تو کہا اس عورت کو اس دربار سے باہر کر دیا جائے۔ جناب حسنیہ نے ثابت کر دیا کہ شیخین کی قبر بنانا یہ ترکے کی زمین میں نہیں ہے، یہ ملکیت جناب سیدہ میں داخل ہیں، اس لیے کہ اس ملکیت کی مالکہ سیدہ ہیں معصومہ عالم سلام اللہ علیہ۔ تو اجماع تو تمہارا باطل ہو گیا۔ اسی قبر کو عبداللہ بن زبیر نے 12 صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ عبداللہ بن زبیر نے اسی قبر کے حدود کو بنایا اور 1270 میں سلطان عبد الحمید نے ان کی دیواروں کو نو تعمیر کیا اور روضے کی شکل دی۔ سلطان عبد الحمید اہل سنت کا سلطان ہے، ہمارے یہاں کا نہیں ہے۔ اگر اجماع تھا تو عبداللہ بن زبیر نے کیوں بنایا؟ اگر اجماع تھا تو 1270 میں اس کی نو تعمیر کیوں کی گئی؟ نو تعمیر کیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ تمام لوگوں کے ہاں قبر، محترم لوگوں کی قبر پر بنانا، قبر کو تیار کرنا جائز تھا، اور احترام پیغمبر کے اعتبار سے، اللہ کی نگاہ میں شاعر الہی کے اعتبار سے تعظیم کا حکم تھا۔ توجہ چاہتا حکم تعظیم تھا۔ کا حدیث موجود ہے، ہم نے کہا حدیث کیا ہے؟ کہا حضرت علی نے فرمایا کہ اگر ایک بالش سے اوپر قبر بن جائے تو اس کو گرا دینا، برابر کرنا،
منہدم کر دینا۔ اس حدیث کی بنیاد پر فتویٰ دیا گیا۔ اس حدیث میں ہمارا مسلک، اس میں آج جو لکھنؤ سے اعتراض، اس میں بھی یہی جواب اس ملعون نے دیا کہ تاریخ میں تو موجود ہے، تاریخ میں تو یہ بھی موجود ہے کہ معاویہ کے باپ 7 تھے۔ توجہ چاہتا ہوں، اگر سب تاریخی پڑھی جائے اور سب تاریخ میں موجود ہے تو تاریخ میں سب کچھ موجود ہے، سب پڑھو۔ صرف مولا علی پر اعتراض کس بات کا؟ اگر تاریخی گواہ ہے تو ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تاریخ میں کیا کیا۔ ہم شیعان آل محمد کا مسئلہ کچھ اور ہے، ہم بڑے محتاط ہیں، ہم روایت لینے سے پہلے راوی پہچانتے ہیں، ہم روایت کو لینے سے پہلے راوی کو دیکھتے ہیں، سلسلہ سند کو دیکھتے ہیں۔ اگر راوی سلسلہ سند میں کوئی ایک روایت میں بھی کہیں کسی ایک جگہ پر جھوٹ بولا ہے تو اس راوی کی روایت ہم نہیں لیتے۔ ہم اہل حدیث نہیں ہیں، ہمارے ہاں عقل ہے، ہمارے ہاں شعور ہے، ہمارے ہاں فکر ہے، ہمارے ہاں تجسس ہے، ہمارے ہاں تحقیق ہے، ہمارے ہاں ہر اعتبار سے قواعد موجود ہیں۔ علماء نے لکھا ہے، ان قواعد کی بنیاد پر حدیث کو جانچتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ ہم بہت محتاط ہیں، ایک روایت کے سلسلے میں اگر تمام سلسلے سند میں ایک راوی غائب ہے تو ہم اس روایت کو مجہول سمجھ کے پرے ڈال دیتے ہیں اور اس روایت کو لے کر کے آیت سے ملاتے ہیں۔ اگر آیت سے مل گئی تو پھر ہم لیتے ہیں، آیت سے نہیں ملی تو دیواروں پر مار دیتے ہیں۔ ہمارا احتیاط اس بات کے عالم میں ایک روایت میں لینے ہے تو دنیا والوں، جب ہم اہل تشیع ایک روایت کو لینے کے لیے سلسلہ سند میں راویوں کا شجرہ کھنگالتے ہیں تو امامت لینے میں کتنا ہم محتاط ہوں گے۔ جب ہم اہل غیرے کی روایت نہیں لیتے تو اہل غیرے کی امامت کیسے لے لیں گے؟ اس روایت میں 4 راوی ہیں، اسی کو بات کر کے تمام کر دیں گے۔ اس روایت میں 4 راویوں نے اس کو روایت کی ہے۔ باتیں بہت ساری تھی لیکن تمہید لمبی ہو گئی۔ 4 راوی تھے۔ پہلا راوی وقیع جو اس روایت کا پہلا راوی ہے، جس نے مولا علی سے روایت نقل کی کہ قبر کا بنانا جائز نہیں ہے، اگر اتنی بلند ہو جائے تو اس کو منہدم کرنا چاہیے۔ اس کے متعلق ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ یہ راوی احمد ابن حنبل کی نگاہ میں انہوں نے نقل کیا ہے کہ انہو اخطا فی 5 احادیث، کہ اس نے 500 حدیثوں میں غلطیاں کی ہیں۔ جو راوی 500 حدیثوں میں غلطی کرے اس کی ایک حدیث کو ہم کیسے صحیح مانیں گے؟ ابن حجر عسقلانی بھی اہل سنت کے معتبر عالم دین، اور مسند ابن حنبل ان کی مسند معتبر مسانید میں سے سب سے بزرگ کتاب، عزیزان گرامی، ان کی مسانید، اس میں یہ موجود ہے کہ اس نے 500 حدیثوں میں غلطی کی ہے، لہذا یہ راوی تمہارے بھی باطل، اور جب تمہارے یہاں باطل تو ہمارے یہاں بدرجہ اولا باطل۔ دوسرا راوی سفیان ثوری، اس نے ان کے متعلق اسی نے ابن حجر عسقلانی لکھے انہو مدلس، یہ جو شخص ہے تدلیس کرتا تھا، روایتوں میں دھوکہ کھاتا تھا، اس کا حافظہ قوی نہیں تھا، سنتا کچھ تھا بیان کچھ کرتا تھا، سمجھتا نہیں تھا۔ تو ہمارے ہاں قانون اور تمہارے بھی ہے کہ اگر راوی تدلیس دھوکہ کرتا ہو، اگر اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہو بات اور اس نے کسی بھی روایت میں تدلیس اور دھوکہ کیا ہو، اس کی روایت بھی ہم قابل قبول ہمارے ہاں نہیں ہے، اس کو قبول نہیں کرتے، لہذا سفیان ثوری بھی باطل ہو گئے، اس کو بھی ابن حجر عسقلانی نے لکھا۔ تیسرا راوی حبیب ابن ثابت کان مدلسا، یہ بھی دھوکہ کرتا تھا۔ چوتھا راوی ابن ابی وائل کانا من المنحرفین عن الامام علی ابن ابی طالب، امیر المومنین کی امامت سے منحرف ہونے والا ابی وائل تھا۔ یہ چوتھا راوی ہے کہ جو شخص امیر المومنین کی امامت کو قبول نہ کرتا ہو اس سے ہم خیر کی امید کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا یا علی تمہاری محبت جس کے دل میں ہوگی وہ متقی ہوگا، اور جس کے دل میں نفرت ہوگی وہ منافق ہوگا۔ منافق کی روایت قابل قبول نہ تمہارے ہاں نہ ہمارے ہاں ہے۔ عزیزان گرامی، تو یہ 4 روایتوں 4 راویوں کو تم نے پیش کیا، اجماع بھی تمہارا باطل ہو گیا اور یہ سارے راوی بھی تمہارے باطل ہو گئے۔ عزیزان گرامی، ان روایتوں کی بنا پر تم نے اس سیدہ کے روضے کو منہدم کیا۔ عزیزان گرامی، میں ایک
بات آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جاننے کی ضرورت ہے، پہچاننے کی ضرورت ہے کہ کس سازش کے تحت صدیقہ طاہرہ کا روضہ منہدم کیا گیا۔ میں نے کچھ دن پہلے ایک مضمون مختصر سے اس کے اوپر تعارفانہ لکھا تھا، اس کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا کہ کس قدر آل سعود نے اپنی دشمنی اور اپنی عداوت کو اہل بیت کے خلاف استعمال کیا، اور کیوں نہ ہوتا۔ اس کی 18 ازواج تھیں، آل سعود جس کی نسل چلی ہے سعود سے 18 بیویاں تھیں۔ اسلام میں 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ 14 کی جو اولاد دنیا میں آئی ہیں ان سے خیر کی امید آپ کریں گے؟ اور نہ جانے کہاں تک یہ نسل چل رہی ہو چلے گی، تم سے خیر کی امید تو نہیں ہے، اور اس کا ہمیں کوئی رونا بھی نہیں کہ تم سے یہ کام صادر ہونا ہی ہے، اس لیے کہ جس کی نسل ہی پاک نہ ہو وہاں پاکیزگی کا تصور ہی کیا۔ توجہ چاہتا ہوں بہت مختصر میں کہ آپ محسوس کریں کہ جنت البقیع کیا ہے۔ جنت البقیع جنت کا ایک ٹکڑا ہے۔ اس قبرستان میں 10,000 صحابہ کرام دفن ہیں۔ اس قبرستان میں سب سے پہلے جناب عثمان ابن مظعون، جن کو رسول خدا نے اپنا بھائی کہا ہے، ان کو سب سے پہلے دفن کیا۔ یہ سب سے پہلے ہجرت کرنے والوں مہاجرین میں سب سے پہلے انتقال کرنے والے ہیں جن کو اس قبر میں لا کر کے اس قبرستان میں دفن کیا گیا۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام نے ان کی قبر پر ایک پتھر رکھا، اور پتھر رکھنے کے بعد لوگوں سے کہا کہ یہ میرے بھائی عثمان ابن مظعون کی قبر ہے، اور یہ پتھر ان کے قبر پر دلیل ہے۔ پیغمبر اسلام کا نشان قبر محفوظ رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ جب صحابی کی قبر کی حفاظت کی جا سکتی ہے تو جن کی بنا پر صحابیت کا عروج باقی ہے ان کی قبر بھی محفوظ رہ سکتی ہے۔ اس کے بعد عزیزان گرامی، پورے طولانی نہیں پڑھوں گا، اس کے بعد اس میں پیغمبر کے دونوں فرزندوں کی قبر موجود ہے۔ اس کے بعد 1914 میں سلطنت عثمانیہ کا آخری خلیفہ سلطان عبدالحمید جب بنا تو اس نے اپنے وہب بن پاشا کو حجاز کا گورنر بنایا، اور اس نے عثمانیہ سلطنت کے مسلمانوں کے جذبات کو ابھارنے کے لیے یہ کارنامے انجام دینے شروع کیے۔ لہذا اس کے تمام کارناموں کو برطانیہ کی حکومت نے مسلمانوں کے خلاف حجاز کے 2 قبیلے تیار کروائے، اور 2 قبیلوں کو اس نے خریدا، کس نے؟ برطانیہ حکومت نے، تاکہ اس کی خلافت کو چھین لیا جائے، گرا دیا جائے۔ ان 2 قبیلوں میں جو بکنے والے قبیلے تھے وہ ایک قبیلہ آل سعود کا تھا، دوسرے شریف حسین خان کا خاندان تھا۔ یہ دونوں قبیلے جب بک گئے تو 1880 کے تقریباً 100-200 سال سے آل سعود اسی فراق میں تھے کہ حکومت مل جائے اور اس حکومت کے ذریعے سے ہم تمام لوگوں کے اوپر تسلط حاصل کریں، لیکن ان کی کمزوری کے بنا پر تمام لوگوں پر تسلط نہیں ہو سکتا تھا۔ برطانیہ سے جب انہوں نے ہاتھ ملایا تو برطانیہ کی دی ہوئی طاقت کی بنا پر تمام لوگوں پر انہوں نے تسلط حاصل کر لیا، اور جب تسلط حاصل کیا تو روایت کے جملے ہیں کہ انہوں نے 1795 میں آل سعود نے مکے اور مدینے پر قبضہ کر لیا، اور جب آل سعود کا اقتدار بڑھا اور انہوں نے غاصبانہ طور پر اپنے تسلط کو بڑھایا تو 1801 عیسوی کو آل سعود سے عبدالعزیز نے عراق اور نجف پر آ کر کے قبضہ کر لیا، حملہ کیا، جس میں 15,000 شیعہ کربلا میں، 5,000 سے زائد شیعہ نجف اشرف میں شہید کیے گئے، اور کچھ ایسے نوادرات تھے جو انبیاء کے زمانے سے تھے ان کو چوری کر لیا گیا۔ کس زمانے میں؟ 1801 عیسوی میں۔ یہ تمہارے سیاہ تاریخ ہے جو تمہارے سامنے ہم بیان کر رہے ہیں، تو آپ محظوظ ہو جائیں، پوری تفصیل میں نہیں پیش کروں گا، پھر کسی موقع پر زیادہ ہو جائے گا۔ آل سعود کی تباہیوں میں ملاحظہ فرمائیں، آل سعود نے جدہ میں جناب حوا کی قبر، مدینے میں رسول خدا کے والد جناب عبداللہ کی قبر، اور مدینے میں بی بی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے بیت الحزن کو، مسجد سلمان فارسی کو، مدینے میں رحابت المقتن جو مسجد کے نام سے معروف اس کو، مدینے میں رسول کا گھر جہاں آپ نے ہجرت کے بعد قیام کیا تھا اس کو، امام جعفر صادق کا گھر، مدینے میں محلے بنی ہاشم، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا روضہ، جناب
جناب حمزہ سید الشہداء کی قبر، جناب عباس ابن عبد المطلب کی قبر، زمزم کے کنویں کا حوض جناب ابراہیم بن محمد کی قبر، مسجد حمزہ، مسجد ابو رشید، مکے میں موجود وہ بزرگ قبرستان جس میں جناب ام المومنین حضرت آمنہ کی قبر، جناب عبد المطلب کی قبریں موجود تھیں، اور جس قبرستان میں جناب امیر المومنین کی زوجہ جناب فاطمہ کلابیہ جناب ام البنین کی قبر، 10,000 صحابہ کرام کی قبریں موجود تھی، ان تمام لوگوں کی قبروں کو آل سعود نے منہدم کر کے اپنی تاریخ کو سیاہ کیا۔ کس بنیاد پر تم نے یہ کارنامے کیے؟ ایک دو کارنامے نہیں کیے ہیں، تمہارا یہ سارا کارنامہ اس بات کی دلیل ہے کہ نہ تم کل اسلام کے دوستدار تھے، نہ آج تم اسلام کے دوستدار، اور تم نے شہزادی کے روضے کو منہدم کر کے بتا دیا کہ ہم کل بھی بغض آل محمد رکھتے تھے اور آج ہی بغض آل محمد رکھتے۔ تو لعنتوں کے لیے تیار رہو دنیا میں، اور عذاب کے لیے تیار رہو آخرت میں۔ بہت اور تفصیلی بات تھی، عقلی طور پر آیتوں کے ذریعے سے اس کو کیسے باطل کیا گیا کسی اور موقع پر، بہت مختصر کر کے ہم نے پڑھ دیا پورا مضمون۔ عزیزان گرامی، لہٰذا ہم سب کی ذمہ داریاں بڑھتی جا رہی، دفاع اہل بیت علیہ السلام کے لیے کوشش کریں، ایک ایک حرف ایک ایک جملہ محفوظ کرنے کی کوشش کریں، اہل بیت علیہ السلام کے دفاع کے لیے کتابیں اٹھائیں، اس لیے کہ ہم جس کے دسترخوان پر پل رہے ہیں، اس دسترخوان پر پلنے کی ذمہ داری ہم پر عائد ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان گھروں کو محترم سمجھو، ان گھروں کے حدود کو بلند کرو۔ کیا یہی احترام ہے کہ جس دروازے پر سیدہ کو آ کر کے پیغمبر 6 مہینے تک سلام کرے اور کہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت نبوت آپ پر سلام، اس دروازے پر تم آتے، احترام کرتے، جبین خم کرتے، اور تم نے اس دروازے پر آگ اور لکڑی لگا دی۔ آگ اور لکڑی نہیں رکھ دی، بلکہ اس دروازے میں آگ لگا دی گئی۔ عزیزان گرامی، صاحب لغت البیضاء نے لکھا کہ جو لکڑیاں لائی گئی تھیں وہ اس قدر سنگین تھیں کہ جو جلتی بہت جلدی تھی، بجھتی بہت دیر سے تھی، اور ان لکڑیوں کو گھر کے چاروں طرف پھیلا دیا گیا تھا۔ یہ آمادگی تھی کہ در سیدہ کے ساتھ آل رسول کو خاکستر کر دیا جائے، اور یہ جلتا ہوا دروازہ، یہ اٹھتے ہوئے شعلے خاموش نہیں ہوئے، در سیدہ کو جلایا اور عاشور کو، خیمہ حسین کو جلا دیا۔ عزیزان گرامی، بڑی مصیبت کا دن ہے شہزادی کے لیے۔ صبت علیہ مصائب اللہ والنہا صبت علی الایام سرنا اللیالیہ کا مطلب کیا ہے؟ اے میرے بابا، جو مصیبت ہم پر پڑی اگر دن پر پڑی تو مثل تاریخ میں تبدیل ہو جاتے۔ کیا ہے اس مرثیے کا مطلب؟ دنیا کے واحد مملک ہے، شہزادی ہے، جس کو نہ دنیا میں سکون سے رہنے دیا گیا اور نہ آج دنیا سے جانے کے بعد سکون سے رہنے دیا گیا۔ دنیا میں رہی تو پسلیاں توڑ دی گئی، اور جانے کے بعد قبر کو توڑ دیا گیا۔ اللہ اکبر! آپ محسوس کریں کہ جناب سیدہ کے گھر میں آگ لگا دی گئی، در و دیوار کے درمیان شہزادی دروازہ پکڑے کھڑی ہے، اور ان دروازوں میں میخیں لگی ہوئی ہیں، لوہے جل رہے ہیں۔ ملعون نے حملہ کیا، جلتا ہوا دروازہ شہزادی کے پہلو پر گرا۔ علماء کا بیان ہے کہ آپ در و دیوار میں پس گئیں، اور زمین پر جب گری تو ایک مرتبہ آواز دی، فضہ مجھے سنبھالو، میرا بچہ شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر!
لیکن شہزادی جب ایک مرتبہ فاقہ ہوا تو شہزادی نے پوچھا اے فضا میرے بچے کہاں ہیں؟ بچوں نے آواز دی بچے یہاں موجود ہیں۔ پھر شہزادی نے پوچھا ابو الحسن کہاں چلے گئے؟ آواز آئی علی کو رسی کا پھندا پہنا کر کے لوگ گھر سے باہر لے کر کے چلے گئے۔ شہزادی اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے درد بھول گئی، آواز دی، ایک مرتبہ علی کہہ کے زمین سے کھڑی ہوئی اور گھر سے باہر نکل گئی۔ عبداللہ قابی فرماتے ہیں امام حسن مجتبیٰ سے کسی نے پوچھا مولا سب سے زیادہ مصیبت کا وقت کہاں تھا؟ امام نے فرمایا سب سے زیادہ مصیبت کا وقت یہ تھا کہ جب میرے بابا کو گرفتار کیا گیا، میری ماں زخمی عالم میں تھی، تو ہم یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے اپنے قیدی بابا کے ساتھ جائے یا اپنی زخمی ماں کے ساتھ رہے۔ اللہ اکبر۔ شہزادی باہر آئی، اپنے ایک مرتبہ ابو الحسن کے پٹکے کو پکڑا، آواز دی خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے بالوں کو پریشان کر دوں گی۔ ملعون آگے بڑھا، اس نے تازیانے سے حملہ کیا، شہزادی کے دست مبارک پر تازیانہ پڑا، ایک مرتبہ ہاتھ زخمی ہوا، زخمی ہاتھ روضہ رسول پر رکھ کے فرمائے اے میرے بابا میرے آپ کی امت کا تحفہ قبول کر لیجئے۔ اللہ اکبر۔ اسی شہزادی کی قبر منہدم ہو گئی، روضہ توڑ دیا گیا اور برسوں سے شہزادی کی قبر ایک مرتبہ بے صاحبان موجود ہے۔ عزیزو جب ہم اس لیے موجود ہیں کہ اپنے زمانے کے امام کو اس عظیم موقع پر پرسہ دے سکے۔ کیسے پرسہ دیا جائے زیادارو؟ جب میرا امام ہر قبر پر جاتا ہوگا تو سکون ہوتا ہوگا۔ نجف اشرف آیا سکون مل گیا، کربلا گیا سکون مل گیا، ارے مشہد مقدس اپنے بابا کا روضہ دیکھا سکون مل گیا۔ عزیزو لیکن جب جنت البقیع میرا مولا جاتا ہوگا ٹوٹی ہوئی قبر پر نگاہ پڑتی ہوگی، آواز دیتا ہوگا اے میری جدہ فاطمہ آپ کی قبر میرے رہتے ہوئے دھوپ میں پڑی، میں اس قبر کا واسطہ دے کر کے خدا کی بارگاہ میں دعا کرنا پروردگار میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما تاکہ اس قبر پر صاحبان عطا کی۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وإن حتى تسكنه أرض وتمتعه فيها طويلا